ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا آغاز کیا تو فرمایا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ یعنی یہاں کا انتظام چلانے اور سنبھالنے کا ذمہ دار پیدا کر رہا ہوں، اور پھر سب سے پہلے دو انسانوں یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو شوہر اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور اس طرح انسانی معاشرے کی ابتدا ہوئی۔ ہر گھر کی ابتدا میاں بیوی کے جس رشتے سے ہوتی ہے وہ پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نام سے جوڑا جاتا ہے، اور اس جوڑے کو انسانوں کی پیدائش اور تربیت کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ اگر سیاسی اور معاشی بدعنوانی، تفریح کے نام پر بے حیائی اور ہر طرح کی سماجی برائیاں عام ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ماں باپ اولاد کی تربیت میں کچھ کمی کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ وہ انسان ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے فیصلوں اور عمل کے ذریعے سے اچھا یا برا ماحول قائم کرتے جاتے ہیں، اور یہ سارے معیارات وہ اپنے گھروں سے ہی لاتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے یعنی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ۔ حکم بہت صاف اور واضح ہے، لیکن اگر پورا معاشرہ بیراروی کا شکار ہو رہا ہو تو ہم اپنے گھر کو کیسے بچائیں؟ لیکن اگر یہ کام انسانوں کو دیا گیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا ہوگا، اس وقت تک جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تھا تو انہیں یہ کہا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس جب بھی کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کر لینا، اس کی صورت میں تمہیں خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس یہ ہدایت قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ ہم ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ سے ساری گتھی سلجھتی ہے، اور وہ لفظ ہے تقویٰ، جس کے معنی ہے بچنا یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ قرآن کی ابتدا میں ہی کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے۔ اسی طرح جب ایک مرد اور عورت شادی کے رشتے کی ابتدا کر کے ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس وقت ان کو بھی بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے ہی سارے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں لفظ تقویٰ 5 دفعہ آتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں جو بات شادی کے وقت مرد اور عورت کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو رشتہ داری کے تعلقات، زندگی بھر کے تمام فیصلے اور قول و عمل کے تمام معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہوگا، کیونکہ تقویٰ انسانوں کی ذاتی، خاندانی اور معاشرتی زندگی کو تباہی سے بچانے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں شادی کا رشتہ کہیں صرف محبت کے اظہار کا ذریعہ، کہیں رواج یا کہیں قانونی رشتے کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کبھی زوج کے انتخاب کے وقت، شادی کی رسموں، لباس کے چناؤ، موسیقی اور ناچ گانے یا پھر مخلوط محفلیں منعقد کرتے وقت اکثر لوگ اللہ کی حدوں کا لحاظ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ اسلام میں یہ رشتہ حکم الہی کے ذریعے ایک خاص مقصد کے لیے قانونی اور روحانی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، جس میں محبت، خوشیاں اور رنگ سب موجود تو ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کا ایک اہم حکم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چاہے زوج کا انتخاب ہو، نکاح کا خطبہ، ناچاقی کی صورت، یا اگر بات نہ بنے تو طلاق کی صورت، ہر مرحلے میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رشتہ صرف ایک روکھی پھیکی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اس رشتے کے ذریعے انسانوں کو بہت سی خوشیاں بھی ملتی ہیں، جس میں سب سے بڑی خوشی اولاد کی خوشی ہے۔ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام اور کام اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح قرآن میں اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی 4 بار دیتے ہیں۔ اسی طرح اس گھرانے میں پیدا ہونے والے افراد کو آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور اس رشتے کو توڑنے والوں کو خاسرین یعنی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا کہا گیا۔ اسی طرح اگر ایک خاندان اپنے افراد کی اچھی تربیت کرے تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ اور درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ جنتی پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرے درجے اور مرتبے میں ترقی کیوں کی گئی؟ تو جواب ملتا ہے کہ تیری اولاد کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ آج کے زمانے میں گناہ اپنی شکلیں بدل کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مادہ پرستی اور دولت کی جھنکار نے اللہ کی ناراضگی کو ایک معمولی عمل بنا دیا۔ حالانکہ آج دنیاوی اور مذہبی دونوں طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے، پھر بھی نوجوان تعلیم، نوکری اور پیسہ حاصل کرنے کی دوڑ کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور علاج کے نام پر زیادہ تر جو تفریحات کے مواقع انہیں فراہم کیے جاتے ہیں وہ انہیں مزید ہیجان، بے حیائی یا تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہے، اس لیے انہیں سکون نہیں مل رہا۔ ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے شادی کا رشتہ اور اس کے نتیجے میں بننے والا خاندان جو تقویٰ کی تاکید کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہی ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ایمان اور حیا کی حفاظت کا ذمہ اکیلے اٹھا کر انسانوں کو گناہوں کے اندھیرے کنویں میں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ تقویٰ، محبت اور سکون سے چلنے والے گھروں میں پروان چڑھنے والے انسان عام طور سے ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتے اور زندگی کے مصائب سے گھبرا کر گناہوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے ان کا مقابلہ کرتے جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت 21 میں شادی کے رشتے کو سکون اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی اس رشتے میں بندھے 2 افراد ایک دوسرے کی صحبت میں محبت پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولادیں بھی پرسکون ماحول میں باوقار تربیت حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح آج کل کا معاشرہ خوشیوں اور سکون کی امید پانے لگتا ہے۔ دنیا کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور بے سکونیوں کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نکاح کے مقاصد اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی سمجھائیں کہ شادی صرف ایک معاشرتی رسم، محبت کا حصول، خاندانی انا، رشتہ داروں کی ضد یا زمانے کے خوف سے قائم کیا جانے والا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، معاشرے کو بے سکونی سے بچانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے اور زمانے کی پریشانیوں کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے اور ہماری نسلوں کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔